میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین سلام قبول کریں۔ 26 نومبر 2026 عیسوی بمطابق 23 جمادی الاول 1446 عیسوی بروز منگلوار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ جن لوگوں کو 80 سے 90 بار لوگوں نے مسترد کیا وہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن نہ تو جمہوریت کی روح کا احترام کرتی ہے اور نہ ہی لوگوں کی امنگوں کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ مٹھی بھر لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ عوام نے ان کے اعمال کا مشاہدہ کر کے انہیں مناسب وقت پر سزا دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ جموں ریور فرنٹ تکمیل کے قریب یہ منصوبہ ملک اور دنیا کے سینکڑوں سیاحوں کو راغب کرے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب جموں میں شام لکھنؤ جیسی نظر آئے گی۔ کٹرا ریاسی میں مجوزہ روپ وے پروجیکٹ پر لوگوں کے خدشات کا خیال رکھا جائے گا: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے روز ہنگامہ آرائی کے بیچ انڈیا الائنس کی مختلف اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کو لکھا خط۔ یوم دستور کی تقریب کے دوران دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے قائدین کو بولنے کی اجازت دینے کا کیا مطالبہ۔ بالائی علاقوں میں تازہ برفباری کے بعد کشمیر میں درجہ حرارت کافی نیچے چلا گیا۔ دن بھر ہلکی دھوپ نکلنے کے باعث شبانہ سردیوں میں کافی اضافہ۔ گلمرگ اور پہلگام مسلسل سرد ترین مقامات درج۔ 1 دسمبر سے موسم میں آئے گی تبدیلی: محکمہ موسمیات۔ مرکزی حکومت جموں کشمیر ریاست کا درجہ اور آئینی ضمانتیں بحال کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کریں۔ اخلاقی ذمہ داری کے طور پر وعدوں کو نبھا نہیں سکتے تو سپریم کورٹ کی ہدایت کا ہی احترام کیا جائے: طارق حمید کرہ۔ جو آپ نے یہاں پہ وعدہ کیا تھا 19 ستمبر کو 2024 19 ستمبر سری نگر میں، آپ پہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وعدے کو آپ پورا کریں، اس کمٹمنٹ کو آپ پورا کریں جس کے تحت یہاں کی نوکریاں، ریاست جموں کشمیر کا حق جو ہے، یہاں کے لوگوں کا حق جو ہے وہ ان کو واپس ملے، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کی جو زمین ہے، جس کا حق صرف اور صرف ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے، وہ ان کو واپس ملے، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر میں جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں اس کے اوپر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے، وہ اس کو واپس ملے۔ آج 25 نومبر کو چونکہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، ہماری ایک پرنسپل سٹینڈ ہے، کانگریس پارٹی کا پرنسپل سٹینڈ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد بھی ایک ہی رہا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ہمارا حق اسٹیٹ ہوڈ کی صورت میں ہمیں واپس ملنا چاہیے، جس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور ریاست جموں کشمیر کی سرزمین سری نگر دارالخلافہ سے ہم پارلیمنٹ تک یہ آواز بھیجنا چاہتے ہیں کہ آج آپ کی یہ کمٹمنٹ پھر کہیں جملہ نہ ثابت ہو جائے۔ آپ کے پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت دی جائے: انجینئر رشید کا عدالت سے رجوع۔ دہلی عدالت کی جانب سے NIA کو نوٹس جاری، 27 نومبر تک جواب داخل کرنے کی ہدایت۔
کٹرا جموں میں مجوزہ روپ وے پروجیکٹ کے خلاف دکانداروں اور مزدوروں کے احتجاج میں شدت، پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں، پتھراؤ، ایک پولیس اہلکار زخمی۔ برفباری کے باعث دور دراز تک بند رہنے کے بعد گریز بانڈی پورہ شہرہ کو یک طرفہ ٹریفک کی آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ شدید سردی کی لہر کے بیچ دنیا کے مختلف ممالک سے 2 لاکھ مہمان پرندے وارد کشمیر، وادی کے ویٹ لینڈز کی رونق دوبالا، منتظمین مہمان پرندوں کی خاطرداری میں مصروف۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پرندوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، آنے والے مہینوں میں مزید اضافے کی توقع۔ حکام منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کامیاب کریک ڈاؤن۔ اننت ناگ میں منشیات فروشوں کی 1.6 کروڑ مالیت کی جائیداد ضبط۔ سری نگر میں 7 بدنام زمان منشیات فروشوں کے خلاف PITNDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ اور آخر میں یہ خبر کہ 27 نومبر کو ہونے والے بجٹ مباحثے میں ٹیلی ویژنوں کے مطالبات مرکزی حکومت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے تو 28 نومبر کو پریس کالونی سری نگر میں احتجاجی دھرنا ہوگا۔ جموں کشمیر کی کیجول ٹیلی ویژنز فورم نے روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کو بجٹ میں اپنے حقوق کے تحفظ کا کیا مطالبہ۔ جموں کشمیر کی کیجول ٹیلی ویژنز فورم کے صدر سجاد احمد پری نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران حکومت کی طرف سے روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ ناانصافی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 25 ستمبر 2024 کو مرکزی حکومت کی طرف سے کم از کم اجرت قانون کے تحت روزانہ اجرت 783 روپے سے لے کر 1935 روپے تک کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، مگر جموں کشمیر حکومت اور محکمہ خزانہ نے 7 ستمبر کو جاری کیے گئے فارمیٹ میں پرانے خاکے کو برقرار رکھا ہے، جس کے تحت کم از کم اجرت پر کام کرنے والوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر آف انڈیا نے آن دی فلور آف ہاؤس اس چیز کا اعلان کیا تھا 5 اگست 2019 کے بعد، جب 370 کو 35A کو ختم کیا گیا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ چھوٹے درجے کے ملازمین، عارضی ملازمین کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ منیمم ویج ایکٹ، یہ الفاظ وزیر اعظم صاحب نے خود استعمال کیے کہ منیمم ویج ایکٹ لاگو کیا جائے گا۔ ہوم منسٹر صاحب نے میگا ریلی میں جموں میں اس بات کا اعلان کیا کہ منیمم ویج ایکٹ لاگو کیا جائے گا۔ اب دلی والے اس چیز کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کو منیمم ویج ایکٹ دے رہے ہیں۔ مرکزی سرکار اور لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ اس چیز کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو اس وقت عوامی سرکار ہے، عوامی سرکار کے ماتحت فائنانس ڈپارٹمنٹ کا سرکولر ایشو ہوتا ہے کہ آپ پرانے ریٹس کے حساب سے جو ہم لے رہے ہیں اس کے حساب سے ہی آپ بجٹ کی پریپریشن کریے گا۔ سرکار سے ہمارا مطالبہ ہوگا، آنریبل چیف منسٹر آف جموں کشمیر سے ہمارا مطالبہ ہوگا، ان کے کونسل آف منسٹرز سے ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ان کے ماتحت جتنے بھی محکمے آتے ہیں ان محکموں میں جو منیمم ویج ایکٹ یونین لیبر اینڈ ایمپلائمنٹ منسٹری نے ایشو کیا ہے 25 ستمبر 2024 کو، اس کے حساب سے پریپریشن ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں اگر سرکار کوئی پالیسی اختیار کرنا چاہتی ہے، وہ اس پالیسی کو یہاں کے ریئل ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ، ٹریڈ یونین لیڈرز کے ساتھ، جو ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز ہے ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کر کے اس کے بعد اس کو منظوری دے دی جائے۔ سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے، اس پالیسی میں آپ نے ریگولرائزیشن کے حوالے سے تو اعلان کیا ہے، آپ نے ایک عارضی ملازم کو یہ کہا کہ آپ ریگولر ہو جاؤ گے، لیکن اس میں ایک تو ہمارے لینڈ والوں کو نہیں رکھا گیا ہے، کنسالٹیٹس کو نہیں رکھا گیا ہے، پارٹ ٹائم ورکرز کو نہیں رکھا گیا ہے، ایچ ڈی ایف والوں کو نہیں رکھا گیا ہے، این وائی سیز کو نہیں رکھا گیا ہے، ان کا بھی اس میں ذکر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو اس کے لاسٹ پہ ہے، یہ پوائنٹ جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کیجول لیبر، سیزنل لیبر ریگولر ہو جائے گا، وہ چینج آف ڈیزگنیشن کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیلپرز ریگولر ہو جائیں گے اور ہمیں ہیلپر ہی ریٹائر ہونا ہے۔ تو سرکار سے ہماری اپیل ہوگی
کہ وہ ان تمام ریگولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے اگر وہ ریگولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے اگر وہ کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ فیصلہ ملازم دوست ہونا چاہیے. ہماری جو ریزرویشنز ہیں, ہمارے جو تحفظات ہیں, ان تحفظات کو دور کرنا ہوگا سرکار کو. پہلے 27 نومبر سے بجٹ ڈسکشنز ہونے جا رہے ہیں. اگر اس پریس کانفرنس کے بعد بھی ہم آپ کے مادھیم سے یہاں کے فائنانس ڈپارٹمنٹ تک, یہاں کے سارے ڈپارٹمنٹس تک, کارپوریشنز تک, تمام تک اپنی یہ اطلاع پہنچانا چاہتے ہیں, یہ ریکویسٹ پہنچانا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے منیمم ویج ایکٹ کے حوالے سے کہ اسی حساب سے یہ بجٹ پریپریشن ہونی چاہیے, ہماری تنخواہ واگزار ہونی چاہیے. اگر 27 کی شام تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز کی فورم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم 28 تاریخ کو پریس کالونی کے اندر سمبولک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کریں گے.